الرحمن الرحیم وعندنا تمکن فیہ شبہۃ لأنہ علم انہ غیر محمول. یہ تو ہو چکا تھا بھائی. ولكن لا يسقط الاحتجاج به لأن المخصص يشبه الناسخ بصيغة والاستثناء بحكمه كما قلنا فإن كان مجهولا يسقط في نفسه للشبه الأول ويوجب جهالة في العام للشبه الثاني فيدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به أي بالشك إذ قبل التخصيص كان معمولا به فلما خص دخل الشك فی انہ هل بقی معمولا به ام بطل فلا یبطل بالشک وان کان المخصص معلوما. یہ مجھولا سے فإن کان مجھولا اور معلوما یہ دو قید ہے. چلے میں پہلے اس کو سمجھا دیتا ہوں. یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس عام کا حکم جس کے بعض فرد کو دلیل مخصص کے ذریعے سے خاص کر دیا گیا ہو. کس کے ذریعے سے؟ مستقل. اور یہ مستقل خاص کرنے والی چیز جو ہے کلام ہو. مستقل کیا ہو؟ کلام. اسی کی بات چل رہی ہے, ہمیشہ ذہن میں رکھیے. یہاں بات چل رہی اس عام کی جو مخصوص ہو مخصص کلام سے, کلام کے ذریعے, مستقل کلام کے ذریعے جس عموم کی عمومیت میں, جس عام کی عمومیت میں تخصیص کر دی جائے, اس کے بعد فرد کو اس سے کیا کر لیا جائے؟ خاص کر لیا جائے. اس عام کی بات چل رہی ہے. وہ عام ہمارے نزدیک دلیل ظنی ہو کر کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. اور اس سے استدلال کرنا کیا رہتا ہے؟ صحیح رہتا ہے. اس سے استدلال کرنا صحیح رہتا ہے. یہاں پہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس سے استدلال کرنا صحیح رہتا ہے, وہ دلیل ہو کر باقی رہتا ہے, کیوں ایسا کہا گیا؟ یہ چوتھا مذہب ہمارے نزدیک ایسا کیوں ہے؟ اس کی دلیل دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے, عام کی جب تخصیص ہو گئی تو اس سے بعض فرد خاص کر لیا گیا, تو وہ بعض فرد یا تو ہمیں معلوم رہیں گے یا بعض فرد مجہول رہیں گے. ٹھیک ہے. مخصص یا تو معلوم ہوگا یا مخصص کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا. یعنی مخصص کے ذریعے سے عام کے جن افراد کی تخصیص کی گئی ہے وہ افراد ہمارے لیے یا تو معلوم ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ اگر مجہول ہوں گے. اگر کیا ہوں گے؟ مجہول ہوں گے. سمجھتے جائیے. اگر مجہول ہوں گے تو پیچھے ہم نے آپ کو یہ سمجھایا کہ جو مخصص ہے وہ صیغے کے اعتبار سے ناسخ کے مشابہ ہیں. کس کے مشابہ ہیں؟ اور حکم کے اعتبار سے استثناء کے مشابہ ہیں. تو اب آپ کے ذہن میں یہ تین بات رہنی چاہیے: ناسخ, نسخ, استثناء اور تخصیص. نسخ, استثناء, اور بات چل رہی ہے تخصیص کی. کس کی؟ تخصیص کی. کہ جیسے اقتل المشرکین یہ عام ہے ہر طرح کے مشرکین کے قتل پر, لیکن وہ مشرکین فَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ والی جو آیت ہے, اِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ والی فاجر والی آیت جو ہے یہ خاص ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کلام مخصص ہے. یہ کلام اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ پہلے والے کلام میں جو عموم تھا کہ ہر طرح کے مشرکین کو جہاں چاہو قتل کرو, اس میں اس کلام کے ذریعے سے کیا کی گئی ہے؟ تخصیص کی گئی ہے. یہ ہوا مخصص. اور یہاں تخصیص معلوم ہے. تخصیص کیا ہے؟ کہ کس کو قتل نہیں کرنا ہے؟ مستامن کو. کس کو قتل نہیں کرنا ہے؟ تو مشرکین سے مستامن فرد معلوم کو کیا کر لیا گیا؟ خاص کر لیا گیا. تو اس طرح کا جب مخصص ہو تو بھی ہم کہتے ہیں کہ اقتل المشرکین اپنے دلیل ہو کر کے باقی رہے گا. عام مشرکین کے قتل کرنے کے معاملے میں دلیل ہو کر کیا رہے گا؟ باقی رہے گی. یہ آیت باقی رہے گی, دلیل بن جائے گی. لیکن کون سی دلیل بنے گی؟ دلیل ظنی, دلیل قطعی نہیں. کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مخصص ہے نا, ان احد من المشرکین تجارکہ والی آیت جو یہ مخصص ہے, یہ مخصص ایک طرح سے مشابہ ہیں نسخ کے. کس کے؟ نسخ کس کو کہتے ہیں؟ ایک حکم کی مدت مکمل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اب وہاں سے دوسرا حکم شروع ہوتا ہے, تو پہلے حکم کے مخالف جب دوسرا حکم آ جائے تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم کیا ہو گیا اس کے لیے؟ اس کو کہا جاتا ہے نسخ.
تو نسخ میں ہوتا یہ ہے کہ جب پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور بعد والا حکم کیا ہو جاتا ہے؟ ناسخ۔ ناسخ جب آ جائے تو منسوخ کسی طور پر دلیل کے لیے باقی نہیں رہتا، وہ کسی کے لیے دلیل، یعنی اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے جہاد فرض ہو تو لکم دینکم ولی دین، یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ منسوخ ہو جائے گی۔ جہاد کی فرضیت کے بعد لکم دینکم ولی دین والی آیت کیا ہو گئی؟ مطلب کوئی شخص جہاد فرض نہیں ہے، اس کے ثبوت میں لکم دینکم ولی دین والی آیت کو پیش، کیونکہ وہ دلیل ہو کر باقی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو ناسخ کا کام یہ ہے کہ اگر ناسخ آ جائے تو منسوخ کسی طور پر دلیل نہیں بنے گا، نہ تو دلیل قطعی اور نہ دلیل، اس کا حکم ہی ختم ہو جائے گا، اس کا حکم ہی ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی؟ یہ ناسخ کا کام ہوتا ہے کہ منسوخ بالکلی کلی طور پر دلیل نہیں بن پائے گا۔ اب ادھر عام ہے، عام کی تخصیص ہو گئی بعض فرد کے ذریعے سے، یہ تخصیص کو اگر ہم نسخ کے مشابہ قرار دیں، کس کے مشابہ؟ تو مطلب یہ خاص جو ہے ناسخ ہو جائے گا اور یہ عام کیا بن جائے گا؟ بولو بھائی، یہ خاص جو ہے تخصیص جو ہے یہ مخصص بن جائے گا ناسخ، ناسخ کے مشابہ، ناسخ کی طرح۔ تو عام کیا بن جائے گا؟ کس کے مشابہ ہو جائے گا؟ منسوخ کے مشابہ ہو جائے گا۔ تو عام جب منسوخ کے مشابہ ہو گیا تو وہ دلیل بن کے رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو یہ مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ عام دلیل ہو کر باقی۔ اب دوسری بات سنیے، اس میں دوسری مشابہت یہ ہے کہ تخصیص نسخ کے مشابہ، یہ آپ نے سمجھ لیا، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تخصیص نسخ کے نہیں بلکہ استثناء کے مشابہ ہیں۔ کس کے مشابہ؟ کیسے استثناء کے مشابہ ہیں؟ استثناء میں کیا ہوتا ہے کہ مستثنی منہ کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے، جیسے جاء عن القوم میں القوم مستثنی منہ ہے، اس کی طرف آنے کی نسبت کی گئی ہے نا، اس کی طرف کس کی نسبت کی گئی ہے؟ کہ قوم میرے پاس آئی، آنے کی نسبت کی گئی۔ اس نسبت سے استثناء کچھ افراد کو خارج کر دیتی ہے، جیسے جاء عن القوم الا زیدا، جاء عن القوم، تو الا جو استثناء حرف استثناء ہے، اس نے کیا کیا؟ زید کو قوم کی طرف جو آنے کی نسبت ہے اس سے کیا کر دیا؟ برابر ہے۔ تو اسی طریقے سے پہلے کہا گیا اقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کرو، پھر کہا گیا کہ جو اجرت طلب، فدیہ طلب، وہ اجرت طلب کر کے تمہارے پاس پناہ مانگے، جو معاف کیجئے، جو پناہ مانگے اس کو کیا دے دو؟ پناہ دے دو۔ جو امن طلب کرے اس کو کیا کرو؟ امان دے دو۔ مستامن کو قتل نہ کرنے کی بات کی گئی، تو کہا کہ گویا کہ اقتلوا المشرکین میں جیسے لفظ قوم کی طرف آنے کی نسبت تھی، مشرکین کی طرف قتل کرنے کی نسبت تھی، اس نسبت سے مستامن کو کیا کر دیا گیا؟ خارج کر دیا گیا۔ جیسے قوم کی طرف آنے کی نسبت سے زید کو کیا کر دیا گیا؟ سمجھ بات آئی؟ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جو مخصص ہے آیت ان احد من المشرکین استجارک والی آیت جو مخصص ہے، یہ کس کے مشابہ ہو رہی ہے؟ نسخ کے مشابہ ہو رہی ہے۔ جب نسخ سے مشابہ مانیں گے تو نسخ میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ معاف کیجئے، استثناء کے مشابہ، استثناء کے مشابہ ہیں۔ جب استثناء کے مشابہ مانیں گے تو استثناء میں کیا ہوتا ہے کہ مستثنیٰ جو جن کو نکلنا ہے وہ نکل گیا، باقی افراد کے لیے مستثنیٰ منہ بطور دلیل کے باقی رہتا ہے اور دلیل قطعی کے باقی رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جاء عن القوم الا زیدا میں زید کو نکلنا تھا، استثناء سے نکل گیا، لیکن اب آنے کی نسبت قوم کے ہر فرد کے لیے قطعی طور پر ثابت ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ اب جو ہے آنے کی نسبت قوم کے ہر فرد کے لیے کیسے ہوگی؟ تو اس بات پر دلالت کرنے میں کہ قوم کا ہر فرد میرے پاس آیا، اس بات پر دلالت کرنے میں جاء عن القوم قطعی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا۔ اور اسی کے مشابہ ہم کس کو مان رہے ہیں؟ تخصیص کو، استثناء کے مشابہ مان رہے ہیں۔ تو مطلب تخصیص کے بعد عام بقیہ افراد میں قطعی ہو کر کیا رہے گا؟ تو نسخ کی مشابہت چاہتی ہے کہ عام بالکل دلیل ہو کر باقی، اور استثناء کی مشابہت چاہتی ہے کہ عام جو ہے قطعی ہو کر کیا رہے۔ تو دو چیز میں شک ہوا کہ دلیل ہے یا نہیں۔ تو اس نسخ سے مشابہت دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے، اور استثناء سے مشابہت دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کب؟ جب اس کے بعد افراد مجہول ہوں، جب اس کے یعنی تخصیص کے افراد مجہول ہونے والی صورت میں۔ مجہول ہونے والی صورت میں کیا؟ جیسے
کون سا فرد اس سے خارج ہے یہ پتہ نہ چلے، جان القوم الا الباس کی طرح، جان القوم کہ مستثنا جب مجہول ہے تو مستثنا کے افراد بھی کیا ہو جائیں گے؟ مجہول ہو جائیں گے، مستثنا کے افراد بھی مجہول ہو جائیں گے۔ تو جب مستثنا کے افراد مجہول ہو جائے تو مجہول کے لیے وہ چیز دلیل ہو کر باقی، عام دلیل ہو کر باقی نہیں رہے گا۔ کیسے؟ اب جان القوم الا زیدن کے بجائے دوسری مثال، جان القوم الا الباس، جان القوم تو اللہ جو ہے اس نے بعض کو قوم سے خارج کر دیا ہے، لیکن اس قوم میں کون کون ہے؟ بعض تو نہیں آئے، ٹھیک ہے، الا الباس، لیکن جو بعض آئے وہ کون کون ہے؟ اس کو طے کر سکتے ہیں کیا آپ؟ نہیں کر سکتے نا، اس کو آپ طے نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ، لیکن جو بھی ہے، جو بھی بعض ہو، اگرچہ معلوم نہیں بلکہ کیا ہے؟ مجہول ہے، جو بھی بعض ہے اس میں اس کو لفظ قوم پورے طور پر کیا ہے؟ داخل ہے کہ نہیں؟ تو استثناء کی مشابہت تقاضا یہ کرتی ہے، استثناء کی مشابہت یہ تقاضا کرتی ہے کہ عام دلیل ہو کر باقی رہے، اور نسخ کی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ عام دلیل ہو کر باقی نہ رہے۔ تو عام کے دلیل ہو کر باقی رہنے اور نہ رہنے میں یہ اتنا سا شک ہوا تو ہم نے بیچ کا راستہ نکالا۔ یہ نہیں کہا امام کرخی کی طرح کہ عام جو ہے بالکل دلیل ہو کر باقی رہے گا ہی نہیں، امام کرخی نے یہ کہا، اور دوسرے دو مذہب کی طرح یہ نہیں کہا کہ جناب اس صورت میں عام قطعی ہو کر باقی رہے گا، اس صورت میں عام دلیل ہو کر باقی نہیں رہے گا، بلکہ ہم نے بیچ کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ عام کے بارے میں ہم نہ تو یہ کہیں گے کہ نسخ کی مشابہت کی وجہ سے عام منسوخ کی طرح ہو کر بلا دلیل کے رہ جائے، دلیل کے طور پر نہیں رہے گا، یہ بھی نہیں کہیں گے، اور نہ یہ کہیں گے کہ استثناء سے مشابہت کی وجہ سے قطعی ہی رہے گا، ظنی نہیں رہے گا، بلکہ ہم نے کہا دلیل ہو کر باقی رہے گا، لیکن کیسے؟ سمجھ گئے بات کو؟ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ لیکن لا یسقط الاحتجاج به، لیکن عام کے ذریعے سے احتجاج کرنا، یعنی اس کو دلیل کے طور پر لانا یہ ساقط نہیں ہوگا، لأن المخصص یشبہ الناسخ بالصیغۃ، پہلی مشابہت، اس لیے کہ مخصص جو ہے وہ ناسخ کے مشابہ ہوتی ہے، کس اعتبار سے؟ دلیل مخصص ناسخ کے مشابہ صیغہ کے اعتبار سے، والاستثناء، اور استثناء کے مشابہ ہے بحکم ہی، کس اعتبار سے؟ حکم کے اعتبار سے، لما قلنا، حکم وہی ہے جو ہم نے کہا کہ جیسے مستثنیٰ استثناء بعض افراد کو مستثنیٰ منہ سے کیا کر دیتا ہے؟ نکال دیتا ہے، ایسی ہی یہ مخصص بھی عام سے بعض افراد کو خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ فَإِن كَانَ مَجْهُولًا، تو اگر وہ تخصیص مخصوص کے افراد جو مجہول ہو، لا يسقط فی نفسه، تو فی نفسه یہ ساقط نہیں ہوگا، للشبہ الاول، شبہ اول کی وجہ سے، یعنی نسخ کی وجہ سے، وَيُوجِبُ جِهَالَةً فِي الْعَامِ، اور عام میں جہالت کو ثابت کرے گا، للشبہ الثانی، کس وجہ سے؟ شبہ ثانی کی وجہ سے، شبہ ثانی نہیں، استثناء کی وجہ سے، کہ کون فرد ہے قوم میں باقی، کون فرد نہیں ہے، یہ الا البعض والی صورت میں جہالت باقی رہے گی نا۔ یوجب جہالۃ فی العام للشبہ الثانی فدخل الشک فی سقوط العام، تو عام کے ساقط ہونے میں، یعنی عام دلیل بننے میں ساقط ہے، اس بات میں عام کے ساقط ہونے میں کیا داخل ہوا؟ شک ہوا، فلا یسقط بہ، تو شک سے اس کا دلیل ہونا ساقط نہیں ہوگا، فلا یسقط بالشک کی، تو شک سے اس کا دلیل ہونا ساقط نہیں ہوگا۔ بہی میں اب ماتن سارے عبارت بیان کر رہے ہیں کہ بہی سے مراد بالشک، یعنی شک کی وجہ سے، کیوں؟ اذ قبل التخصیص کان معمولا بہی، کیونکہ جب اس کی تخصیص نہیں ہوئی تھی تب وہ کیا تھا؟ عام کیا تھا؟ معمول بہی تھا، جب تخصیص نہیں تھی، جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو لکم دینکم ولی دین پر عمل تھا کہ نہیں؟ تو جب نسخ کا حکم نہیں آیا تھا اس پر عمل تھا، معمول بہی تھا، فلما خصا، لیکن جب اس کی تخصیص کر دی گئی، دخل الشک فی انہ هل بقی معمولا بہ ام بطلا، تو اس بات میں شک داخل ہو گیا کہ عام معمول بہی ہو کر باقی رہا کہ نہیں رہا، فلا یبطل بالشک، تو اسی لیے عام شک کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا، یعنی عام کا دلیل ہونا شک کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ مخصوص کے افراد مجہول ہو، کیا ہو؟ اور اگر یہ مخصوص کے افراد معلوم ہو، جیسے مستعمل والی صورت میں معلوم ہے، مخصوص جو دلیل مخصص ہے اس کا فرد ہمیں معلوم ہے نا کہ المشرکین کے عموم سے کون مستثنیٰ ہے؟ المستعمل، یہ معلوم ہے۔ تو معلوم ہونے والی صورت میں بھی
معلوم ہونے والی صورت میں بھی عام اپنے افراد کے لیے دلیل ہو کر باقی رہے گا، اور اس میں جہالت کیسے پیدا ہوگی نہیں ہوگی اس کو دیکھیے. کہتے ہیں اگر مخصص کے افراد معلوم ہے، مخصص کے افراد، تو مخصص کی کتنی چیزوں سے مشابہت ہے؟ 2 چیزوں. نمبر 1، نمبر 2، تو مخصص کو اگر نسخ سے مشابہ قرار دیں، کس صورت میں؟ جبکہ تخصیص کردہ افراد ہمیں کیا ہوں؟ معلوم ہوں. تخصیص کردہ افراد ہمیں، ابھی بات چل رہی تھی مجہول ہونے کی، تخصیص کردہ افراد اگر ہمیں معلوم ہو تو معلوم ہونے میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے کی طرح عام کو قطعی ہونا چاہیے. یہ ایک اعتراض ہو رہا ہے ہم پر. کیسے؟ کہ جب اقتلوا المشرکین سے المستعمن خاص کر لیا گیا تو المستعمن کے علاوہ جتنے افراد ہیں سب پر قتل کا حکم قطعی طور پر آنا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اور استثناء تقاضا ہی کرتا ہے، استثناء معلوم میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ہے. جب ہمیں معلوم پڑ گیا کہ زید کے علاوہ ساری قوم آئی تو ساری قوم پر دلالت کرنے کے لیے جان القوم کافی ہے کہ نہیں؟ صرف زید کو ہی نکالیں گے اللہ زید کے تحت. تو جب افراد معلومہ ہمیں جب اس مخصص کے افراد ہمیں معلوم ہے، یعنی مخصص نے جن افراد کی تخصیص کی ہے وہ افراد مخصوصہ ہمیں معلوم ہے، کیا ہے؟ تو بقیہ افراد میں عام دلالت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس کے باوجود وہاں دلیل ظنی کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ وہاں تو قطعی ہونا چاہیے نا. مجہول میں دلیل ظنی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کتنے افراد خارج کتنے افراد خارج نہیں ہیں، اس لیے شک ہو گیا کہ کون سا فرد خارج ہے کون سا فرد خارج، تو ہم نے کہا وہ دلیل ظنی ہے. لیکن یہاں جب معلوم ہو مخصوص افراد کیا ہو، تب تو طے ہے نا کہ یہ فرد داخل ہے اور یہ فرد داخل نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ابھی بھی دلیل ظنی ہے، ابھی بھی عام کیا ہے؟ اس کا جواب دیا پہلے اس مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ مخصص کس کے مشابہ ہیں؟ نسخ کے. مخصص کس کے مشابہ ہیں؟ تو اس مشابہت کی بنیاد پر نسخ کے مشابہ ہیں اس بات میں کہ جیسے نسخ مستقل ایک کلام ہے. نسخ کیا ہے؟ مستقل ایک کلام آتا ہے نا، آیت ناسخہ بولتے ہیں. مستقل ایک آیت ہوتی ہے، مستقل ایک نص ہوتی ہے، ایک کلام ہوتا ہے. تو جیسے ناسخ جو ہے، ایسے ہی یہ دلیل مخصص جو ہے، کلام مخصص بھی مستقل ہونے میں کس کے مشابہ ہیں؟ نسخ کے مشابہ. کس بات میں؟ مستقل ہونے میں کس کے مشابہ ہیں؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ سمجھیے. ناسخ دلیل میں تعلیل نہیں ہوتی ہے، ناسخ دلیل میں اور دلیل مخصص میں تعلیل ہو سکتی ہے ہمارے نزدیک. یہ کون سی بلا ہے؟ ناسخ میں تعلیل اور دلیل مخصص میں کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے اقتلوا المشرکین یہ عام ہے نا، اس کے لیے دلیل مخصص کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل مخصص کون سی آیت ہے؟ ان احد من المشرکین، یہ دلیل مخصص ہے نا. یہ تعلیل کو قبول کر سکتا ہے. کس کو؟ تعلیل کو قبول کرنے کا مطلب کیا؟ تعلیل کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک علت امن طلب کرنے کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ امن طلب کرنے کی وجہ سے ہم نے المشرکین کے عموم سے مستعمن کو کیا کر دیا؟ اس علت کی وجہ سے. تو ایسے ہی ایک اور علت ہو سکتی ہے کہ اس علت سے ہم دوسرے کافر کو مشرک سے وہاں سے خارج کریں، پھر تیسری علت سے تیسرے کو کیا کرتے چلے جائیں. تو معلوم ہونے کے باوجود جب وہ علت کو قبول کر رہا ہے، دلیل مخصص کس کو قبول کر رہی ہے؟ علت کو. یعنی مخصص کس کو قبول کر رہا ہے؟ علت کو قبول کر رہا ہے. تو ایک علت سے پناہ طلب کرنے کی علت سے آپ نے مستعمن کو اقتلوا المشرکین کو عموم سے خارج کر دیا نا، تو ایک دوسری علت ہو سکتی ہے. دوسری علت کیا؟ کہ ایک شخص نے ایک مسلمان کو بھوکے کو کھانا کھلایا دیا تھا، تو یہ مطعم ہونے کی حیثیت سے اس کو کیا کر دیا جائے؟ وہ وہاں سے پناہ دے دیا جائے. ایک کافر تھا، ایک مشرک تھا، جس نے جو ہے وہ جنگ کے دوران بادشاہ مسلم بادشاہ کی عزت بچائی تھی یا اس کی جان بچائی تھی، تو یہ جان بچانے کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا جائے؟ امان دے دیا جائے. علت ہو سکتی ہے نا الگ الگ. جب ایک علت ہے تو دوسری علت کو بھی کیا کر سکتی ہے؟ دلیل قبول کر سکتی ہے. تو یہ جو مخصص ہے یہ تعلیل کو یعنی قیاس کو کیا کرے گا؟ قبول یوں کرے گا کہ اس کے ذریعے سے تخصیص ہوئی نا، تو اس عام میں دوسرے اور ذرائع سے کیا ہو سکتی ہے؟ تخصیص ہو سکتی ہے. قیاس کے ذریعے ہم وہ علت نکالتے چلے جائیں کہ دلیل میں ہے کہ پناہ طلب کرنے والے کو پناہ دیا جائے،
تو ایک اور قیاس کیا جائے کہ پناہ کے علاوہ اگر کوئی جو ہے وہ ایسا ہو جس نے مدد کی ہو مسلم کی اور وہ اس کو بھی پناہ دے دی جائے، تو کسی نے جان بچائی ہے تو اس کو بھی پناہ دے دی جائے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ یا کوئی بادشاہ کے گھرانے سے اس کو کیا دے دی جائے، پناہ دے دی جائے، یا اس میں کوئی معزز ہے اس کو کیا دے دی جائے۔ تو اس طرح قیاس کے ذریعے معلوم ہونے کے باوجود، یہ مخصوص افراد معلوم ہونے کے باوجود کیا ہوتے چلے جائیں گے، عام کا کون سا فرد خارج ہوا اور کون سا فرد باقی رہے گا، یہ مجہول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معلوم ہونے کے بعد بھی کیا رہے گا، اور جب مجہول رہے گا تو وہ دلیل ظنی رہے گا کہ قطعی رہے گا۔ دیکھیے کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ مَعْلُومًا، اور اگر مخصص کیا ہو، معلوم ہو، فَلِلشِّبْهِ الْأَوَّلِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ، تو شبہ اول کی وجہ سے اس کی تعلیل کیا ہوگی، شبہ اول یعنی نسخ سے اس کے مشابہ، اور نسخ سے مشابہ ہونے سے مراد یہی ہے کہ جیسے نسخ کلام مستقل ہوتا ہے ایسے یہ بھی کیا ہوگا، کہتے لا یرید بقولہ فللشبہ الاول انہ من حیث انہ یشابہ الناسخ یصح تعلیلہ، کہتے ہیں انہوں نے یصح، یہ جو لفظ استعمال کیا للشبہ الاول، اول سے مشابہت کی وجہ سے، تو اس سے یہ مراد نہیں لے رہے ہیں کہ جو ہے یہ مخصص اس حیثیت سے ہے کہ وہ مشابہ ہیں اس ناسخ کے، یصح تعلیل ہو، جو ناسخ تعلیل کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، جس ناسخ میں تعلیل صحیح ہوتی ہے، یہ مراد نہیں مشابہت سے، کیونکہ ناسخ تو تعلیل کو قبول ہی، کما یصح ان یعلل الناسخ الذی نسخ بعض افراد العام، کہ جیسے صحیح ہے کہ اس ناسخ میں تعلیل کی جائے جو عام کے بعض فرد کو منسوخ کر دیتا ہے، لینسخ بالقیاس بعض آخر من افرادہ، کہ قیاس کے ذریعے عام کے بعض افراد کو بھی منسوخ کر دیا جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی اس میں یہاں پہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا کہ شبہ اول کی وجہ سے ایسا ہوگا، تو شبہ اول سے مراد شبہ اول کیا ہے، نسخ ہے، تو مطلب مخصص نسخ کے مشابہ ہے، اور آگے کے عبارت میں ہے کہ یہ مخصص تعلیل کو قبول کرتا ہے، مخصص کیا کرتا ہے، تو اس کے مشابہت کی وجہ سے تعلیل کو قبول کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ ناسخ بھی تعلیل کو کیا کرتا ہے، کہ جیسے ناسخ کے ذریعے سے منسوخ کے بعض فرد سے حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی جب تعلیل کو قبول کرے گا تو قیاس کے ذریعے سے بھی منسوخ کے بعض فرد کو کیا کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی سی مراد ہے فَإِنَّ تَعْلِيلَ النَّاسِخِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَصِحُّ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفَحَةِ، اس لیے کہ ناسخ کی تعلیل اس طریقے پر بالکل صحیح نہیں ہے ان دلائل کی بنیاد پر جو آگے صفحہ میں آنے والی ہے، بل یرید انہ من حیث انہ نص مستقل بنفسہ یصح تعلیلہ، بلکہ مراد یہ ہے، مشابہت سے مراد یہ ہے کہ یہ مخصص بھی مستقل کیا ہے، ایک نص ہے، جس نص کی تعلیل کیا ہے، تو مشابہت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جیسے مخصص تعلیل کو قبول کرتا ہے ناسخ بھی تعلیل کو، اس اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ نہیں، بلکہ اس اعتبار سے مشابہ ہے کہ جیسے دلیل ناسخ مستقل ایک نص ہے، ایسی دلیل مخصص بھی کیا ہے، مستقل ایک نص ہے۔ تو خیر اس اعتبار سے جب مشابہت ثابت ہو گئی تو ہمارا یہ کہنا کہ دلیل مخصص تعلیل کو کیا کرتی ہے، قبول کرتی ہے، کما ہوا عندنا، یہ متن کی عبارت ہے، یہ مذہب کس کا ہے، ہمارے اعتبار سے، کہ دلیل ناسخ اگرچہ نسخ کو قبول نہیں کرتی، لیکن دلیل مخصص کس کو قبول کرتی ہے، بولیے تعلیل کو قبول کرتی ہے، کما ہوا عندنا، جیسا کہ ہمارے نزدیک ہے، فَإِنَّ عِندَنَا وَعِندَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک یصح تعلیلہ، اس کی تعلیل کیا ہے، خلافاً للجبائی، بخلاف معتزلی عالم امام جبائی، اس کو کہا تھا جبائی، معتزلیوں کا امام ہے، وہ جبائی کا یہ کہنا ہے کہ جیسے دلیل ناسخ تخصیص کو قبول نہیں کرتی، ایسی دلیل مخصص بھی تخصیص کیا بولتے ہیں، تعلیل کو قبول نہیں کرے گی، جیسے دلیل ناسخ تعلیل کو قبول نہیں کرتی ایسے ہی دلیل مخصص بھی تعلیل کو قبول نہیں کرتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک قبول کرتی ہے۔ جب دلیل مخصص تعلیل کو قبول کرتی ہے تو وَإِذَا صَحَّ تَعْلِيلُهُ، جب اس کی تعلیل صحیح ہو جائے گی، لا یدرا انہ کم یخرج بالتعلیل ای بالقیاس، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عام سے کتنے افراد قیاس کے ذریعے کیا ہوں گے، خارج ہوں گے۔ جیسے میں نے سمجھایا، ایک علت یہ پائے گی، پھر دوسری علت سے دوسرا فرد خارج ہو جائے گا، تیسری علت سے وَكَمْ يَبْقَى تحت العام، اور کتنے افراد عام کے تحت کیا ہوں گے، باقی رہیں گے۔
تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو مخصوص جو عام ہے وہ ظنی ہی رہے گا، قطعی نہیں رہے گا۔ قطعی ہونے کے لیے ضروری ہے نا کہ طے ہو جائے کہ یہی فرد مراد ہے، طے ہو جائے کہ یہاں تو احتمال رہے گا کہ پتہ نہیں اس میں سے کون سا فرد ایک دوسری علت سے کیا ہو جائے، کوئی جزیہ پایا جائے اور ایک اور فرد خارج، ایسا احتمال باقی رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں فَيُوجِبُ جِهَالَةً فِيمَا يَبْقِي تَحْتَ الْعَامِّ، تو عام کے تحت جو افراد باقی ہے اس میں یہ بات جہالت کو کیا کرے گی؟ ثابت کرے گی۔ جہالت کو کیا کرے گی؟ یہ تو جب ہم دلیل مخصص کو مشابہ کس کے مانے؟ نسخ کے۔ کس کے مشابہ مانے؟ نسخ کے۔ اور افراد کیا ہو؟ معلوم کے مجہول، افراد معلوم ہو۔ اب اسی میں دوسری مشابہت بھی دیکھنی ہے نا، دوسری مشابہت کس چیز سے؟ تو اگر دوسری مشابہت دیکھیں، دوسری مشابہت کیا کہ دلیل مخصص مشابہ ہے استثناء کے۔ دلیل مخصص کس کے مشابہ ہے؟ تو استثناء تعلیل کو، استثناء میں تعلیل صحیح نہیں ہے۔ استثناء میں یعنی استثناء اگر معلوم ہے، جیسے جان القوم الا زید، تو زید مستثنیٰ ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ قوم کے ایک فرد کو بھی کسی اور دلیل سے، علت سے کیا کر دیا جائے؟ نکال دیا جائے۔ زید کا ماما ہونے کی وجہ سے زید نہیں آیا اور زید کا ماما بھی نہیں آیا، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اب صرف زید ہی کو وہاں سے نکالا جائے گا، کسی اور علت سے، قوم کے فرد سے کسی اور کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتا کہ کوئی اور علت ڈال کر کے ایک اور فرد کو اس سے کیا کر دیا جائے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ جب استثناء ہمارے نزدیک یا بعض کے نزدیک تعلیل کو قبول نہیں کرتا، تو دلیل مخصص بھی استثناء کے مشابہ ہے۔ دلیل مخصص بھی کس کے مشابہ ہے؟ تو اس صورت میں وہ بھی تعلیل کو قبول، جب یہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گا تو اپنے تمام افراد میں وہ تو قطعی ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ تو ایک اعتبار سے قطعی ہو رہا ہے اور ایک اعتبار سے کیا ہو رہا ہے؟ ظنی ہو رہا ہے۔ تو دونوں کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کیا کہا کہ وہ ظنی ہے۔ کہتے ہیں الثانی وللشبہ الثانی، اور دوسرے شبہ کی بنیاد پر، وللشبہ الثانی اور دوسرے شبہ کی بنیاد پر، لا یصح تعلیلہ، اس کی تعلیل صحیح۔ دوسرا شبہ کیا؟ اس کی تعلیل صحیح نہیں، کما ہوا عند البعض، جیسا کہ بعض کا مذہب ہے۔ فدخل الشک فی سقوط العام، تو عام کے ساقط ہونے میں کیا ہو جائے گا؟ یعنی اس اعتبار سے لگے گا کہ عام تو ساقط نہیں ہونا چاہیے، اور اس اعتبار سے لگ رہا ہے کہ ساقط ہو جانا چاہیے۔ فلا یسقط بہ، تو شبہ ثانی کی وجہ سے یہ ساقط نہیں ہوگا۔ وہو شبہ الاستثناء، اور شبہ ثانی کیا ہے؟ استثناء سے مشابہت ہے۔ من حیث ان المخصص یبین ان المخصوص غیر داخل فی حکم العام، اس حیثیت سے کہ مخصص بتا دے گا کہ مخصوص عام کے حکم میں داخل، جیسے استثناء بتا دیتا ہے کہ مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل نہیں ہے، ایسے مخصص بتا دے گا کہ حکم مخصوص جو ہے عام کے حکم میں داخل نہیں۔ فلہذا الشبہ لا یصح تعلیلہ، تو اس شبہ کی بنیاد پر اس کی تعلیل صحیح نہیں ہوگی۔ کما ہوا مذہب الجبائی، اور یہی کس کا مذہب تھا؟ کما لا یصح تعلیل مستثنیٰ، جیسا کہ مستثنیٰ کی بھی تعلیل صحیح نہیں ہوتی۔ واخراج البعض الاخر بطریق القیاس، اور بعض کو قیاس کے طریقے سے نکالنا بھی صحیح نہیں ہوتا مستثنیٰ میں، جو بھی میں نے سمجھایا کہ اگر جان القوم الا زید کہیں گے تو کسی اور قیاس کے ذریعے قوم سے کسی فرد کو نکالا نہیں جائے گا۔ فمن حیث انہ یصح تعلیلہ، تو اس حیثیت سے کہ اس کی تعلیل صحیح ہے، پہلی مشابہت کی وجہ سے، اس حیثیت سے کہ اس کی تعلیل کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یسیر الباقی تحت العام مجہولا، باقی افراد عام کے تحت کیا ہو جائیں گے؟ مجہول ہو جائیں گے۔ فلا یبقى العام حجتا، اور مجہول چیز حجت ہو کر باقی نہیں رہتی ہے۔ ومن حیث، کہاں گئے؟ ومن حیث لا یصح تعلیلہ، اور اس حیثیت سے کہ دوسری مشابہت کی بنیاد پر، اس کی تعلیل صحیح، تو جتنے افراد نکلے اتنے نکل گئے، باقی طے ہو گیا نا، بالکل کنفرم ہو گیا کہ یہ افراد اب نہیں نکلیں گے کیونکہ تعلیل صحیح نہیں ہے۔ ومن حیث لا یصح تعلیلہ، اور اس حیثیت سے کہ اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے، یبقى العام حجتا، عام کیا ہو کر باقی رہے گا؟ حجت ہو کر باقی رہے گا۔ وقد کان قبل التخصیص حجتا، اور حجت تخصیص سے پہلے بھی عام کیا تھا؟ اور کون سا حجت؟ کون سی حجت؟ حجت قطعی۔ تو یہ دوسری والی مشابہت سے سمجھ میں آتا ہے کہ عام کیا رہے؟
حجت قطعی، اور پہلی والی مشابہت سے سمجھ آتا ہے کہ عام مجہول حجتی نہ رہے. یہاں پر بھی شک ہوا کہ نہیں ہوا؟ حجت ہونے یا نہ ہونے میں کیا ہوا؟ شک ہوا. کہتے فوقع شک فی بطلانہ، تو اس کے بطلان میں، یعنی اس بات میں کہ عام دلیل ہو کر، عام کا دلیل ہو کر باطل، عام کا دلیل ہو کر باطل ہونا، عام کا دلیل کے لیے کیا ہونا؟ باطل ہونا. اس بات میں کیا ہوا؟ شک ہوا. فلا یبطل بالشک، تو عام کا دلیل ہونا شک کی وجہ سے باطل. انہوں نے کیا کیا؟ متن کی عبارت کے ساتھ شرح کی عبارت میں بھی کئی اختصار کر دیا ہے. جیسے فوقع شک فی بطلانہ ہی کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عام دلیل ہے اس بات کے باطل ہونے میں، عام دلیل ہے اس بات کے باطل ہونے میں کیا واقع ہو گیا؟ شک ہو گیا. فلا یبطل بالشک، تو اب شک سے باطل نہیں ہوگا. کیا باطل نہیں ہوگا؟ عام کا دلیل ہونا. شک کی وجہ سے عام کا دلیل ہونا باطل نہیں ہوگا. ھذا ما قالو، یہ وہ تفصیل ہے جو اصولیین نے بیان کی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے نزدیک عام ظنی اس لیے ہے کیونکہ ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ استثناء کے مشابہ ہے، اور ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو نسخ کے مشابہ ہے. نسخ کی مشابہت کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بالکل دلیل ہو کر باقی، اور استثناء سے مشابہت کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بالکل قطعی ہو کر کیا رہے. تو ہم نے دونوں کے درمیان کی راہ نکالی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ دلیل نہ رہے، اور ایسا بھی نہیں کہ دلیل قطعی رہے، بلکہ کیا. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی؟ اس کے آگے انشاءاللہ ایک اعتراض ہے، جواب اس کو کل پڑھتے ہیں. صلو علی